یہ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، فرمایا جس شخص کو بھی ظلماً قتل کیا جائے گا تو اس خون کے گناہ کا ایک حصہ پہلے ابن آدم پر یعنی قابیل پر بھی ہوگا، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کو ایجاد کیا ہے۔ اگر کسی گناہ کی ابتدا کسی شخص سے ہو اور وہ اس گناہ کو ایسا عام کر دے کہ لوگ اس گناہ پر خود چلنا شروع کر دیں، تو اس کی ابتدا کرنے والا اسی طرح سے مجرم ہے جس طرح سے اس عمل کو معاشرے میں کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی قتل روئے زمین پر کیے جائیں گے، اس کا سارا وبال جو ہے ایک طور پر قابیل پر ہے کہ وہ اس قتل کو ایجاد کرنے والا ہے۔ ہمیں بھی یہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہماری طبیعتوں سے، ہمارے مزاج سے، ہمارے رہن سہن سے کوئی اللہ کی نافرمانی کے کسی عمل کا آغاز تو نہیں ہو رہا کہ جس کو دیکھ کر لوگ جو ہے اس عمل کو اختیار کرنا شروع کر دیں اور نتیجہ اور ثمر یہ نکلے کہ جناب پورا معاشرہ جو ہے اس گناہ کے دلدل میں دھنس جائے اور ہمیں اس کی خبر ہی نہ ہو، اور کل قیامت کا دیکھیں تو ایک بڑا پہاڑ نظر آ رہا ہو، یہ کہاں سے آیا؟ تم نے اس برے عمل کا آغاز کیا، ساری دنیا اس پر لگ گئی، اب اس کا وبال چکھو۔ بالکل اسی کا عکس ذکر کیا گیا، اور اس کا عکس کیا ہے کہ اگر کوئی برے عمل کا آغاز کرتا ہے تو وبال اس کے سر ہوتا ہی ہے، اور اگر کسی نیک عمل کا کوئی شخص آغاز کر دے تو جو لوگ اس نیکی پر عمل کرتے رہتے ہیں اللہ رب العزت آغاز کرنے والے کو اس کا اجر اور ثواب بھی عطا کرتا رہتا۔ اور یہی ضابطہ اور یہی اصول ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی اور تقوی میں معاونت کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نافرمانی اور گناہ میں ان کی معاونت مت کرو کہ یہ تمہارا معاون ہونا اگر اچھے عمل کی بنیاد پر ہے تو تم اس کے اجر کے حقدار بنو گے، اور اگر اس کی معاونت کسی گناہ کے معاملے میں ہے جیسے مجرم وہ ہے ویسے مجرم تم ہوگے۔ اس لیے بہت سارے امور ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ جو صدقہ جاریہ کے طور پر ہمارے اسلاف کے ساتھ جڑ گئے، جیسے ہمارے علماء نے ذکر کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلی ہستی تھی کہ جنہوں نے تراویح کا یہ مروجہ انتظام اور اہتمام فرمایا تھا کہ مسلمانوں کو ایک ہی صف میں ایک امام کے پیچھے کھڑے کر کے قرآن میں مجید کی تلاوت کا انتظام اور اہتمام فرمایا، اور فرمایا کہ قیامت تک جتنا قرآن پڑھا جاتا رہے گا، نماز تراویح پڑھی جاتی رہے گی، تمام کا اجر اور ثواب عمر فاروق کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کے دن ایک تو اذان وہ ہے کہ جو مطلق نماز سے پہلے دی جاتی ہے، جو امام کے سامنے جو ہے مؤذن کھڑے ہو کر دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی وہ ہیں کہ انہوں نے اس سے پہلے والی جو اذان ہے جو ظہر کے وقت شروع ہوتے ہوئے دی جاتی ہے اس کا آغاز فرمایا۔ یہ اس سبب سے تھا کہ لوگوں کو الارم ہو جائے کہ اب نماز کا وقت بالکل قریب ہو گیا ہے، اپنے آپ کو مستعد کر لو، اللہ رب العزت کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے دوڑ پڑو۔ فرمایا کہ اب جب تک یہ اذان دی جاتی رہے گی اس کا اجر اور ثواب جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا جاتا رہے گا۔